الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے پکڑا تمہارا پختہ وعدہ. وَإِذْ اور جب، عام طور پر جب اِذ کا لفظ آئے تو محذوف ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب. اور جب ہم نے پکڑا تمہارا پختہ وعدہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. بنی اسرائیل انہوں نے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے، پیچھے سے وہ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، پھر توبہ طائب ہوئے، پھر اللہ نے توبہ قبول کی جیسے بھی اللہ نے توبہ قبول کی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انعامات کرتے رہے. تو بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تورات کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے. ازراہ شرارت کہا یا سنجیدگی کے ساتھ کہا انہوں نے کہا کہ بڑے مشکل احکامات ہیں، ہمارے لیے ان احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. طور پہاڑ ان کے اوپر ایسے جیسے کہ آسمان یا بادل ہمارے اوپر ہے، اس طرح کر کے طور پہاڑ ان کے اوپر. کتنے بڑے بڑے معجزات اور کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دکھائیں. اور جب ہم نے پکڑا تمہارا پختہ وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. کیوں بلند کیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ. مقصد یہ تھا طور پہاڑ بلند کرنے کا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائے ہیں. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں. ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ان پر عمل کرو. اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو، آگے دوسروں کو بھی بتاؤ. تو یہ اللہ رب العالمین کتابیں بھیجتے ہیں، احکامات بھیجتے ہیں تاکہ عمل کیا جائے. یہ کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں. اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا مطلب تباہی ہی تباہی ہے. دنیا کے اندر اگر ڈھیل مل جائے تو اس سے کسی بندے کو مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر تھوڑی سی عارضی سی ڈھیل مل جائے. کتنی ڈھیل ہے؟ 50 سال کی، 100 سال کی.
کسی کی عمر زیادہ ہوئی، پرانے زمانے میں زیادہ ہو جاتی تھی، تو کتنی ڈھیل مل جائے گی. تو گویا کہ تورات پر عمل نہ کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ ہر قسم کی تباہی کے مترادف ہے. جیسے پہاڑ جو ہے وہ ہمارے اوپر گر گیا ہے اور ہم تباہ ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا. سورہ اعراف میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جب ہم نے بلند کر دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، گویا کہ وہ سائبان ہے، ایسے بالکل ان کے اوپر آ گیا جیسے سائبان ہوتا ہے، چھتری ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے اوپر. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گر پڑے گا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ کے احکامات اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے بھیجے ہوتے ہیں، اور وہ بہت اہم احکامات ہوتے ہیں. ان احکامات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے احکامات ہوں جو وحی جلی کی صورت میں آئے ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی خفی کی صورت میں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے احکامات. تو اللہ اور رسول کے احکامات کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، ورنہ تباہی ہی تباہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک تو دین قرآن و سنت کے احکامات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے. یہود کے حوالے سے جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تھی تختیوں کی صورت میں، تب بھی یہ بات فرمائی تھی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں تورات لکھ کر دی، جس میں ہر قسم کی نصیحت تھی اور ہر شے کی تفصیل تھی. اور ہم نے یہ بھی کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس تورات کو قوت کے ساتھ پکڑیں. نبی کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عمل کرے، اور قوم کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کریں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑیں. تو اللہ کے حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ سراسر نادانی ہے اور گمراہی ہے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی جائے. اور ان احکامات میں کوئی مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، ہم یہ فرض واجب وغیرہ کی جو تقسیم ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، جہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہاں تو اس قسم کے سوال ہو سکتے ہیں. جب کرنا ہو تو کرتے وقت انسان زیادہ اس چیز کے پیچھے پڑے کہ جی یہ فرض ہے کہ میں ضرور عمل کروں، کہ یہ مستحب ہے تو میں چھوڑ بھی دوں. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بطور فرض اس کا حکم دیا ہے کہ بطور استحباب اس کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کو ہمارے لیے مثال بنایا گیا، جن کے طرز عمل کو ہمارے لیے مثال بنایا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے تھے. سیدنا ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کام کرنا چاہیے،
عید کے بارے میں شاید سوال کیے، تو عید کی نماز پڑھنی چاہیے یا قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ واقعی سے سوال کرنے لگا نہیں یہ کرنا ضروری ہے کہ کوئی گنجائش بھی ہے، ضروری ہے کہ مستحب ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ پھر وہ سوال کرنے لگا تو ناراض ہوئے، کہنے لگے جب میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور آپ کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرتے تھے تو کرنی چاہیے، تو کرنی ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اگر نہ پکڑیں تو سمجھے جیسے طور پہاڑ سر پر ہے اور وہ گرا کے گرا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ مثال قائم کر دی، تو آپ سمجھیے کہ ہمارے لیے بھی یہی مثال ہے۔ اگر تھوڑی سی ڈھیل مل جائے، جو بہت ہی تھوڑی سی ڈھیل ہے، بہت عارضی سی زندگی کتنی ڈھیل ہے، کسی وقت چلتی سانس بند ہو سکتی ہے، کوئی ایسا حکم نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اور ہم پرواہ نہ کر رہے ہوں، ہم توجہ نہ کر رہے ہوں، ہم کہہ رہے ہوں کہ جی پھر عمل کر لیں گے، پھر عمل کر لیں گے، بڑھاپے میں عمل کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے صرف، اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے یہ صرف تھا تو کیا ہم اس کو قصے کہانی کے طور پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق سیکھیں اور ہم اپنے دین پر عمل کریں اور دین کے احکامات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائے۔ یہ ایک نہ کرنے کا بہانہ ہوتا ہے، انسان اس بحث میں پڑ جائے فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز واجب ہے، کیا نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اہتمام کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آ جائے داڑھی کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، یہ بحث شروع کر دیتے ہیں جی سنت ہے کہ واجب ہے۔ یہ کوئی سوال کرنے کا یعنی اس سوال کرنے کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہ تو سوال سنت واجب وغیرہ کا تب بنتا ہے جب کسی سے کوئی کام رہ گیا ہو، تو اب کوئی بندہ پوچھے جی مجھ سے فلاں کام رہ گیا، مجھے قضا دینی کہ نہیں دینی، وہاں تو اس سوال کی سمجھ آتی ہے۔ ایک بندہ عمرہ کرے، حج کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کوئی چیز رہ گئی کوشش کے باوجود، تو وہ پوچھے بعد میں کہ جی کسی عالم سے کہ فلاں مجھ سے فلاں کام رہ گیا، میں 8 تاریخ کو مینا میں نہیں پہنچ سکا، تو اب یہ فرض تھا کہ یہ مستحب تھا، یہ واجب تھا، کیا تھا، سنت تھا، کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا دم تو نہیں پڑتا۔ تو یہ تو یعنی فرض اور مستحب اور یہ چیزیں تو کوئی چیز رہ جائے تو مسئلے مسائل کے لیے ہوتی ہیں کہ اب ہم نے اس کا دم دینا ہے یا ہم نے اس کی قضا دینی ہے کہ نہیں دینی۔ تو یہ اس لیے نہیں ہوتی، انسان کرنے سے پہلے ہی طے کرنا شروع کر دے کہ فلاں دین کا حکم کتنا اہم ہے، کتنا کم اہم ہے، کتنا زیادہ اہم ہے، کم اہم ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا، زیادہ اہم ہوگا تو میں کر لوں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل ہوتا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، خود بھی یاد رکھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ عمل کرنا بھی یاد رکھنا ہی ہے۔ یاد رکھنے سے، عمل کرنے سے ہوگا کیا؟ لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر حاصل ہوگا، تقوی حاصل ہوگا۔ جو مقصد ہے ہر عمل کے اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم فلاں عمل کرو تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ تقوی ایمان کے اندر اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ سمجھے کہ تقوی اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تقوی اور ایمان کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے، پھر منافقین کافروں کا ذکر کیا ہے، پھر منافقین کا ذکر کیا۔ جب ایمان والوں کا ذکر کیا تو وہاں ان کو ایمان والے نہیں کہا، ان کو متقی کہا ہے، ہدی للمتقین۔ تو
قرآن و سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر، تقوی نصیب ہوگا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد رکھو اللہ کے احکامات کو تاکہ تم میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے۔ توحید اس پر عمل پیرا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، توحید کا مقصد بھی، اور اگر انسان توحید پر کما حقو عمل پیرا ہو تو انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے گا۔ نماز کا مقصد بھی اللہ کی یاد، اللہ کا ڈر، روزے کا مقصد بھی تقوی، حج، قربانی، تمام اعمال آپ سمجھیے کہ وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے اور اب انسان کے دل کے اندر ایمان جاگزیں ہو جائے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قربانی کے بارے میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تو یہ تقوی ہے اللہ کا ڈر جو انسان کے دل میں اگر آ جائے کما حقہ، تو یہ تقوی انسان سے گناہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا پیدا کر دیتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہونے لگے، انسان بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے سے پہلے یہ للکارتا ہے انسان کو کہ غلطی نہ کرو، اگر ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو پھر یہ انسان کو اس غلطی پر جمع نہیں رہنے دیتا، یہ انسان کو واپس اپنے رب کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو آپ سمجھو کہ تقوی، ایمان، تقوی اور جنت لازم و ملزوم ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت، اس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقی شخص کو بنائیں گے۔ واما من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو اللہ کا ڈر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، انسان کو کہنا چاہیے، اپنے دل کے اندر بار بار اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے احکامات کو سنوں گا بھی، عمل بھی کروں گا۔ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعت واطعت، اے اللہ میں سنتا بھی ہوں، میں عمل بھی کرتا ہوں۔ عمل کرنے کی کوشش کرے، زبان سے بھی بار بار دہرائے، جب زبان سے بھی بار بار دہرائے گا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ اور جب انسان عمل کرے گا تو اللہ کا حقیقی ڈر نصیب ہوگا، اور یہ اللہ کا ڈر انشاءاللہ انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں لے جائے گا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اب آپ دیکھیں ان کی بدبختی، تم پھر گئے اس کے بعد بھی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، کتنے معجزے اللہ نے ان کو دیے۔ اب یہاں تورات پر عمل نہیں کر رہے، اللہ نے طور پہاڑ بلند کر لیا اور کہا کہ مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، دیکھا کہ پہاڑ اوپر ہے تو کہا ٹھیک ہے ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد پھر بھول گئے۔ یہ جو ہے نا استقامت، یہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان بعض دفعہ کوئی درس سن لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو کوئی حادثہ کوئی ایسا دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، پھر انسان جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے تو بعض دفعہ پھر وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر تو اصل چیز ہے استقامت، کہ انسان جو ہے وہ ڈٹا رہے، باقی اگر کمی کوتاہی ہو جائے اللہ کے بشری تقاضے کے تحت تو انسان دوبارہ اللہ کو یاد کرے، دوبارہ اپنی اصلاح کرے۔ جی، حضرت یحییٰ پر کوئی کتاب اس کا ذکر تو نہیں ملتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری۔ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ شاید یہ قریب العمر ہی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، تو انجیل کی بات ہی ہوگی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑیں۔ اور انجیل سے پہلے تورات چلی آ رہی تھی یا زبور، جو کتاب بھی تھی۔ حضرت یحییٰ پر کوئی کتاب باقاعدہ اتری کہ نہیں اتری واللہ عالم، اس کی کوئی صراحت
میرے علم میں نہیں ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد بھی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، طور پہاڑ سر کے اوپر ہے، انہوں نے کہا ہم مانیں گے، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ دیکھیے یہ تو بدبختی کی اس انتہا پہ پہنچے بنی اسرائیل، ان میں سے اکثر لوگ، ورنہ بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی تھے بنی اسرائیل میں کہ جو علی الاعلان کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں اور ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ جب انسان اتنا دیدہ دلیر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ نے فضل کیا تمہارے پھرنے کے باوجود، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے ڈھیل دے دی۔ اگر اللہ ڈھیل نہ دیتے یا اللہ نے توفیق دے دی تمہیں واپس پلٹنے کی، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم خسارہ اٹھاتے، تم تباہ و برباد ہو جاتے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو اپنے آباء و اجداد میں سے جنہوں نے تم ہی میں سے تھے، تمہارے آباء و اجداد میں سے تھے، انہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان کو کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن، اللہ نے تو جمعہ کا دن دیا تھا لیکن انہوں نے جمعہ کا دن اختیار نہ کیا، ہفتے کا دن اختیار کیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا چلو ہفتے کے دن تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، تم نے کام نہیں کرنا، تجارتی کام، اپنی تجارت وغیرہ نہیں کرنی، باقی دنوں میں تم تجارت کر سکتے ہو، تو ہفتے کے دن تم نے کام نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا۔ کیا ہیلا کیا؟ کہ سمندر کے کنارے تھے یہ لوگ، پانی کے کنارے پر، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ کے احکامات میں انہوں نے عدوانی سے کام لیا، زیادتی سے کام لیا۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، ہفتے کے دن جو مچھلیاں ہیں بہت زیادہ آتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ موجود ہے، کچھ تفصیلات یہاں موجود ہیں، کچھ تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آزمائش کی تھی۔ اب ہفتے کے دن انہیں روکا اللہ رب العالمین نے، ہفتے کے دن تجارت نہیں کرنی، اب ہفتے کے دن مچھلیاں ان کو جو ہے وہ پانی کے اوپر جو ہیں وہ نظر آتی، بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی، اور ہفتے کے علاوہ انہیں مچھلیاں کم نظر آتی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی گڑھے بنا لیے، کوئی چھوٹے چھوٹے انہوں نے کوئی تالاب، کوئی گھڑے بنا لیے، کوئی ایسی چیزیں بنا لی۔ ہفتے کے دن جو ہے وہ کھول دیتے، جو انہوں نے پانی کو روکنے کے لیے تو بند وغیرہ بنائے، وہ ہفتے کے دن کھول دیتے، کہتے ہم تو تجارت نہیں کر رہے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں آ جاتی، واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے، کہتے ہم تو ہفتے کے دن کوئی تجارت نہیں کر رہے، ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے۔ پھر وہ اتوار کو آ کے، پیر کو آ کے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ تو یہ انہوں نے ہیلا کیا۔ تو یہ ہیلا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، اس اللہ رب العالمین کے ساتھ، ان اللہ علی کل شیء شہید، جو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اس اللہ رب العالمین کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور، جو سینے کے بھیج سے بھی واقف۔ تو اللہ کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے اب ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا، انہوں نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے رکھنا ہے، اس انہوں نے کوئی تجارتی کام نہیں کرنا۔
ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ظاہراً دیکھو جی ہم تو مچھلیاں ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، لیکن عملاً وہ مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے کنٹرول میں آ رہی ہیں، تو یہ ایک ہیلہ ہے۔ تو وہ ہیلہ جو حق کو باطل کر دے، باطل کو حق کر دے، وہ ہیلہ جائز نہیں ہے، وہ آپ سمجھیے یہودیوں کا ہیلہ ہے۔ ہاں ہیلے کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے حق باطل نہیں بنتا اور باطل حق نہیں بنتا، ہیلے کی یہ قسم جائز ہوتی ہے۔ ہیلے کی دو قسمیں ہیں۔ ہیلے کی ایک وہ قسم کہ جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے، باطل حق بن جائے، حق باطل بن جائے۔ جیسے یہ اللہ نے تجارت سے روکا ہفتے کے دن، انہوں نے ظاہراً ہفتے کے دن مچھلیاں باقاعدہ شکار نہیں کیں، لیکن انہوں نے انتظام پورا کیا۔ گویا کہ جو اصل مقصد تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن اللہ نے آزمائش کے لیے مچھلیاں ان کو بہت زیادہ نظر آتی تھیں، واضح نظر آتی تھی، تو انہوں نے ہیلہ کیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ہیلہ کرتے ہیں۔ سری جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کے اوپر۔ اب آپ سمجھیے کہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ 7.5 تولے سونے پر ہے، تو اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 8 تولے 9 تولے 10 تولے سونا ہے، تو وہ جب سال گزرے تو سال گزرنے سے 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے کسی عورت کے پاس ہے، وہ جو ہے نا اپنے شوہر کو گفٹ کر لے، پورا سونا یا آدھا سونا، یہ 3 تولے میں آپ کو دیتی ہوں، وہ شوہر لے لے، اور جب وہ وقت گزرے 2 ہفتے 3 ہفتے، جب سال پورا ہو جائے، جب جس وقت سال پورا ہوا ہے، میرے پاس تو 8 تولے ہے ہی نہیں سونا، میرے پاس 10 تولے ہے ہی نہیں، میں نے تو وہ اپنے شوہر کو دے دیا ہے، اپنی بہن کو دے دیا ہے، اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، اور جب پورا ہوا ٹائم پھر واپس لے لیا۔ نہ اس کے پاس سال گزرے نہ میرے پاس سال گزرے، وہ اصل میں یہ جو دینا لینا ہے یہ تو سارا ظاہری ہے، یہ تو ہیلہ ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں یہ یہودیوں والا ہیلہ ہے، اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے اور اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ باقی ہیلے کی جائز صورت بھی میں نے ذکر کیا، جس سے اگر حق باطل نہ ہو، باطل حق نہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک ہی چیز ہو، اس میں سے ایک اعلیٰ کوالٹی کی ہو، ایک ردی کوالٹی کی ہو، تو اعلیٰ کوالٹی کی اور ردی کوالٹی کی چیز اگر آپس میں بارٹر سسٹم کریں، اگر اس کو بارٹر سسٹم کے تحت بیچیں، تو قیمتی چیز اور ردی چیز کو ایکول رد و بدل کرنا ہوگا۔ اگر اچھی نسل کی اچھی کھجور ہے اور ردی کھجور ہے، اچھی کھجور ڈبل قیمت کی ہے، ردی کھجور آدھی قیمت کی ہے، اگر کھجور کو کھجور سے بیچنا ہے، اس کا تبادلہ کرنا ہے، تو 1 کلو اچھی کھجور ہوگی تو اس کے بدلے 1 کلو ردی کھجور ہوگی، فرق نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے صحابہ کرام کو خود ایک طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا تم یہ کر سکتے ہو کہ تم جو درہم دینار کے ذریعے تم یہ کھجور خرید لو، اور پھر تم جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی کھجور خرید کر ردی قسم کی کھجور کے ساتھ تبادلہ کر سکتے ہو، اگر تم اس کو درہم دینار کے ساتھ کرو، اس میں اگر قیمت کم زیادہ ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ نے خود ایک طریقہ کار بتا دیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ غصے میں آ کر یہ قسم اٹھا لی، ان کے بیوی بچے فوت ہو گئے تھے یا ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کی بیماری کی وجہ سے، ایک بیوی خدمت گزار ان کے پاس رہ گئی تھی، تو کسی وجہ سے غصے میں آ کر انسان بیماری میں چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کسی بات سے ناراض ہو کر کہا کہ میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، قسم اٹھا لی، اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، وہ بیوی تو سب سے زیادہ خدمت گزار تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا کہ 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گٹھا بنا لیں، اس کے اندر 100 ٹہنیاں ہوں، وہ مار دیں ایک دفعہ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک گٹھا بنا لیں، اس گٹھے سے ماریں، قرآن کریم میں موجود ہے، وَلَا تَحْنَثْ، قسم نہ توڑیں اپنی، یعنی دیکھیے قسم کی اہمیت ہے، اب آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ قسم پوری کریں، لیکن اب مقصود یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی خدمت گزار بیوی ہے، اب اس کو جو ہے وہ اتنی سزا دینی ہے، تو اس کی بجائے اس طرح کر لیں۔ تو یہ وہ اللہ نے ہیلہ بتایا کہ جس سے حق باطل نہیں بن رہا، باطل حق نہیں بن رہا، تو یہ ہیلہ جائز ہوتا ہے، لیکن ایسا ہیلہ جو حق کو باطل کر دے، باطل کو حق کر دے،
تو ایسا ہیلا یہ یہودیوں والا ہیلا ہے جس پر اللہ نے کڑی ترین سزا دی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ جی تو یہودیوں کو منع کر دیا کاروبار کرنے سے، جی ہمیں جمعے کے پہلے حصے میں کیا کرنا چاہیے کاروبار یا نوکری یا جو بھی پیشہ ہے یا تجارت؟ اللہ نے انہیں منع کیا، ہمیں تو منع نہیں کیا۔ ہمیں تو دوسرے حصے میں منع کی اجازت تھی نا، جمعے کے بعد پھیل جاؤ۔ نہیں، جمعے کے بعد اجازت دی ہے، جمعے کے بعد تو اجازت نہیں دی، وہ تو اصل میں دیکھیے جب کسی کام سے روکا جاتا ہے نا، تو ایک کام سے روکا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اجازت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اذان ہو جائے تو اس وقت کاروبار نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع چھوڑ دو۔ اذان کے بعد جو دوسری اذان ہوتی ہے، جو اصل اذان ہوتی ہے جمعے کی، تو اس اذان کے بعد اب خرید و فروخت چھوڑ دو، اب خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، جمعے کے لیے آؤ۔ اذان کے وقت جمعے کے لیے جو ہے وہ آنے کا حکم ہے، تو فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، چونکہ اللہ نے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا خرید و فروخت کو جمعے کے دوران اذان کے بعد۔ تو پھر اب اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ نے حکم نہیں دیا تجارت کرنے کا، عیسائی سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ جمعے کے بعد ضرور کاروبار کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، امر کا صیغہ ہے، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد یہاں تجارت ہے، یہ امر کے صیغے ہیں، لیکن یہاں امر کے صیغوں سے حکم مراد نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں لازمی حکم دیا ہے۔ اصل میں جب روکنے کے بعد، منع کے بعد امر آئے تب پھر وہ وجود کے لیے نہیں ہوتا۔ اذان کے بعد بتاتا ہوں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن تجارت وغیرہ کام کرنا منع کر دیا، تو یہ یہودیوں کے لیے اللہ نے منع کی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو اللہ نے نہیں روکا۔ عیسائیوں کے بارے میں بھی کوئی ایسا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے عیسائیوں کو، انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا، اللہ نے ان کو اتوار کے دن کام سے روک دیا، کوئی ایسی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اصل میں یہودیوں پر کچھ ایسی چیزیں، بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ ایسے بوجھ ڈال دیے تھے کہ وہ بوجھ اللہ نے باقی امتوں پر نہیں ڈالے، بلکہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے قوموں پر ڈالے۔ تو اللہ نے یہودیوں پر کچھ ایسے بوجھ ڈالے تھے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، وہ ہم پر اللہ نے نہیں ڈالے۔ قرآن و سنت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ہم جمعے کے دن کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان جمعے کے دن کام کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، ڈیوٹی کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، بس عین جمعے کے وقت جب جمعے کی اذان ہو جائے۔ میں یہاں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تقریر ہوتی ہے، پھر تقریر کے بعد وہ اپنی مقامی زبان میں ہوتی ہے، پھر اذان ہوتی ہے، پھر عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ اصل خطبہ ہوتا ہے۔ اصل جمعہ تو جس کو تقریر کہتے ہیں، اصل تو جمعہ واعظ ہوتا ہے، وہ مقامی زبان میں ہی ہوتا ہے۔ تو اسی تقریر اور واعظ سے پہلے اذان کہنی چاہیے، اور اسی وقت سے کام منع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا حکم نماز کا حکم ہے، نماز کے وقت کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح جمعہ کے وقت کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعہ کے وقت یہ جو واعظ و نصیحت ہے، اس دوران جو ہے وہ کام کرنا منع ہے۔ یہی مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے یعنی جمعے کی، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ امر کے صیغے ہیں۔ اس سے اب یہ استدلال کرنا کہ جی جمعے کے بعد تجارت کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، روزی تلاش کرنا یہ ضروری ہے، نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح جمعے سے پہلے منع نہیں تھا، جمعے کے بعد ضروری نہیں ہے، تو پھر امر کے صیغے ہیں، ان سے کیا استدلال کریں، ان سے کیا سمجھیں؟ اصل میں جب منع ہوتا ہے نا، تو منع کے بعد اگر امر کا صیغہ آئے تو وہ پھر وجود کے لیے نہیں ہوتا۔ اصل میں منع کے بعد امر کا صیغہ
یہ بتاتا ہے کہ جو منع تھا وہ منع ختم ہو گیا. اب جو حکم اس عمل کا اس منع سے پہلے تھا وہی حکم ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جمعے سے پہلے ہمیں تجارت سے اور روزی کے معنی سے منع نہیں کیا. صبح جمعے کے دن صبح جمعے کے وقت منع کیا. جمعے کے بعد حکم دیا کہ اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی گویا کہ جو جمعے کے وقت کی ممانعت تھی وہ اٹھا لی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کاروبار کرنا ضروری ہے. جمعے کے دن قرآن کریم میں کئی احکامات ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے احرام کے درمیان شکار سے منع کر دیا، غیر محل الصید وانتم حرم. لیکن آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام اگر تم اتار دو پھر شکار کرو. امر کا صیغہ ہے. اب کیا اس کا مطلب ہے کہ جیسے میں ہم احرام اتاریں تو پھر شکار کرنا ضروری ہے، پھر ایک دفعہ ہم جنگل نکل جایا کریں شکار کرنے کے لیے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو احرام کی حالت میں ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب شکار کا جو حکم احرام سے پہلے تھا تو وہی حکم لوٹ آیا. اب وہ جو ممانعت تھی شکار کرنے کی وہ ختم ہو گئی ہے. اسی طرح حیض کے دوران بیوی کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ ناپاکی ہے، عورتوں سے اس میں دور رہو. آگے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا. اب یہاں امر کا صیغہ ہے. اب کوئی بندہ اس سے استدلال کرے کہ جیسے بیوی پاک ہو تو پھر بیوی کے پاس جانا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، جو نہیں جائے گا تو گناہ کرے گا. نہیں، یعنی جو بیوی کے پاس جانے کا حکم حیض کے ایام سے پہلے تھا وہی حکم دوبارہ لوٹ آئے گا. تو منع کے بعد یہ جو حکم ہوتا ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اس کا وہی وہ جو ممانعت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. جو اس کا حکم پہلے ہوتا ہے، اگر پہلے مباح ہے تو بعد میں بھی مباح ہوتا ہے وہ کام، اگر پہلے مستحب ہے تو وہ کام بعد میں بھی مستحب ہوتا ہے. تو جمعے کے دن کام کرنا منع نہیں ہے ہمارے لیے. یہودیوں کے لیے اللہ نے ہفتے کے دن منع کیا تھا، یہ چیز یہودیوں کے ساتھ خاص ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اب حکومتی چھٹی ہوتی ہے تو وہ چھٹی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ویسے بہتر یہ ہے کہ وہ چھٹی جمعے کے دن کی جائے تاکہ لوگ اطمینان سے جمعہ پڑھ سکیں. اب یہ ہے کہ وہ چھٹی جو ہے وہ اتوار کو کی جائے، ہفتے کو یا اتوار کو، کاروباری مقاصد کے لیے، اور جو ہمارے شرعی مقاصد ہیں ان کا دھیان نہ کیا جائے. اب عین جس وقت جمعہ ہونا ہوتا ہے اس وقت اسکول بند ہوتے ہیں، اس وقت بچے آ جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت جمعہ کے لیے جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اب جو بچے اس وقت اسکول سے آ رہے ہیں تو وہ کس وقت نہائیں گے اور کس وقت جو ہے وہ تیار ہو کے جمعہ پڑھنے جائیں گے، اور ان کے ماں باپ جو ان کے بھائی وغیرہ جو ان کو لے کے واپس آ رہے ہیں وہ کس وقت تیار ہوں گے بچوں کو لا کر، اور کس وقت بچوں کو جمعہ پڑھنے لے جائیں گے. جمعہ کا سارا عمل تو ختم ہو گیا. جو جمعہ کے لیے جانے والے ہیں وہ بھی پریشان. اور اگر آپ عام دنوں میں ایک جگہ پر 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، جمعے کے دن جمعے کے وقت آپ آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے، پونے گھنٹے میں پہنچیں گے، جو عین اسی وقت رش ہے. تو یہ جو ہفتہ وار چھٹی ہے یہ اس کو جمعے کے دن ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ دلیل دینا کہ نہیں جی جمعے کے بعد تو کاروبار کرنا ضروری ہے، قرآن میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. میں آپ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں. یہ حکم یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے. جو کاروبار کرنے کا حکم جمعے کے وقت جو کاروبار کی ممانعت ہے اس ممانعت سے پہلے جو حکم تھا وہی حکم جمعے کے بعد بھی ہے. تو یہ جو ہفتے کے باقی دنوں میں کاروبار کرنے کا حکم ہے وہی حکم جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد بھی ہے. تو ہفتے میں 1 دن 2 دن چھٹی کی جا سکتی ہے. تو وہ چھٹی اگر جمعہ کا دن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ مسلمان اپنے دینی شاعر دین کو فوقیت دینی چاہیے تجارتی معاملات سے، تاکہ مسلمان اپنے دینی شاعر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکے. جو بندہ جمعہ 3 جمعے ادا نہیں کرتا تو وہ بندہ اس میں نفاق آ جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. تو بہرحال فرمایا کہ اللہ نے جان لیا اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر خاسئین ذلیل و خوار. اللہ نے ان کو بندر بنا دیے. اب آج کے بندر جو ہیں وہ وہی ہیں نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے یا ان کی شکل بگاڑ دیتا ہے تو پھر
یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل چلا دیتا ہے. بندر تو ان سے پہلے موجود تھے، بندر تو ان سے پہلے ہوتے تھے. بندر ایک الگ نسل ہے، انسان ایک الگ نسل ہے. اللہ نے ان کو عذاب کے لیے اللہ نے بندر بنا دیا، اور پھر وہ 3 دن بعد 2-3 دن کے اندر وہ ختم ہو گئے سارے کے سارے. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور مخلوق کی شکل دے دے. اللہ تعالیٰ اس کو انسان سے بندر بنا دے. اللہ تعالیٰ کسی کو انسان سے خنزیر بنا دے. یہ یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنایا انسان سے. قرآن کریم میں ذکر ہے قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. کچھ ایسے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ نے ان میں بندر اور خنزیر بنائے. تو اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے اللہ نے جو صورت بنائی ہے انسان کے، اللہ اس صورت کو بدلنے پر قادر ہیں. اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ پورا انسان کی شکل بدل دے، اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بعض اعضاء بدل دے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ امام کی اتباع نہ کرے نماز کے اندر، امام سے پہلے سجدے میں جائے، اسے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی موجود ہے کہ قرب قیامت لوگ شراب اور موسیقی اور ان چیزوں کو، ریشم وغیرہ کو حلال کر لیں گے، اور جب یہ چیز کثرت کے ساتھ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شکلیں بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے مسخ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو باقاعدہ انسان سے دوسرے جانوروں کی صورت میں اللہ ان کی شکلیں بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. بطور سزا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی، اور یہ سزا اس امت میں بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پس ہم نے بنا دیا اس کو نکالا، عبرت، لما بین یدیہا وما خلفہا، ان کے سامنے والوں کے لیے اور ان کے پچھلوں کے لیے. جو موقع پہ موجود لوگ تھے تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے انہیں عبرت بنا دیا، اور پچھلے لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے بھی اللہ نے انہیں عبرت بنا دی. قیامت تک کے لیے اللہ نے عبرت بنا دی. کہ جب، یہی میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب اللہ کی اس طرح کر کے سری نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کو مذاق بنایا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سے سخت سزا دینے پر قادر ہے. اللہ انسان کو بندر اور خنزیر بنانے پر، اور اللہ کسی قسم کی کوئی اور سزا دینے پر اللہ قادر ہے. اور انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو ڈرنا چاہیے. کبھی بھی انسان کو دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی انسان کو دیدہ دلیری کے ساتھ، اور کیا ہو جائے گا یہ کرنے سے، انسان کو کبھی بھی مجاہرتاً اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. کبھی ہو جائے جی حالت میں انسان کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا اس کو عبرت. یہ جو ان کو ہم نے سزا دی، اس کو ہم نے عبرت بنا دیا، سامنے والے لوگوں کے لیے بھی، پچھلے لوگوں کے لیے بھی. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے. متقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ عبرت کے لیے، اگر اللہ کسی کو عبرت بنائے تو عبرت کے لیے اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اصحاب السبت کو بندر بنا دیا، اور ہم نے ان کو ان کے سامنے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا. اب جو سامنے تھے، جن کے درمیان یہ رہتے تھے، ان کے سامنے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. واللہ عالم. ان کے سامنے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندر بنے ہوئے ہیں. اور جو بعد والے ہیں، ہم لوگ، بعد میں جتنے بھی لوگ آئے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے. چاہے ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہیں، وہ مر کھپ گئے اور وہ جہنم واصل ہو گئے، اللہ معاف کرے. تو بعد والوں کے لیے بھی اللہ نے انہیں عبرت بنایا. پتہ لگا عبرت کے لیے کسی کے سامنے ہونا موجود نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں، میں نے اصل میں اس لیے یہ بات کہی ہے، بعض لوگ، فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے.
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد والوں کے لیے یعنی پیچھے والوں کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اس سے بعد لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فرعون کا جسم محفوظ ہونا ضروری ہے نشانی بننے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم تیرے بدن کو محفوظ کریں گے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم تیرے بدن کو محفوظ کریں گے، اللہ نے فرمایا آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ کریں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ ضروری نہیں ہے فرعون کا بدن ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے، آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ کریں گے، یعنی تیرا بدن جو ہے وہ سمندر کے اندر غرق ہو کر مچھلیوں کی شکار نہیں بن جائے گا، بلکہ یہ نکلے گا سمندر سے۔ اصل میں بنی اسرائیل کے سامنے فرعون غرق ہوا، ان کے دیکھتے دیکھتے بنی اسرائیل اتنا فرعون کے خوف کا شکار تھے ان کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ نے اس کو عبرت بنانے کے لیے اس کی لاش باہر نکال دی۔ تو وہ اللہ نے فرمایا آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ کریں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی اللہ نے جو فرمایا نا تو کہ فرعون بعد والوں کے لیے نشانی ہے، تو فرعون کے جسم کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ جو ممی ہے وہ کہتے ہیں وہ فرعون کی ممی ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کی ممی ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں اس آیت کا جو اس آیت میں ہے کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ کریں گے تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے گا، اللہ نے وہ نشانی پوری کر دی۔ میں کہتا ہوں وہ تو آج سے 100-200 سال پہلے ممی دریافت ہوئی ہے، اس سے پہلے تو ممی دریافت نہیں تھی، تو فرعون تو پھر بھی نشانی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے بھی فرعون نشانی تھا۔ اور جب یہ ممی پتہ نہیں کس وقت تحقیقات آئیں گے یہ تو فرعون کی ممی ہے ہی نہیں، اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ تو بہرحال یعنی کسی کے نشانی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہو اور اس کی لاش ہمارے سامنے موجود ہو، اور یہ بندر جو ہمارے سامنے ہیں یہ اصل میں یہ وہی بندر ہیں، نہیں، وہ بندر مر کھپ گئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے، تو پھر بھی وہ نشانی ہے بعد والوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ فرعون بھی بعد والوں کے لیے نشانی ہو سکتا ہے، وقت ختم ہو گیا، اسی پہ بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا